الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم بفتح السین وکسرها ای الاسلام کافۃ حال من السلم ای فی جمیع شرائعہ ولا تتبعوا خطوات طرق الشیطان تزینہ بالتفریق انہ لکم عدو مبین بین العداوۃ۔ اے ایمان والو، تم داخل ہو جاؤ اسلام میں سین کے فتح کے ساتھ، سلم اور اس کے کسرے کے ساتھ، سین کے فتح کے ساتھ اور اس کے کسرے کے ساتھ، اور مشہور ہے سلم، سین کے کسرے کے ساتھ اور لام کے سکون کے ساتھ، اور ایک قرأت ہے سین کا فتح اور لام کا کسرہ، سلم بھی اور سلم بھی۔ تو ایمان والو، تم اسلام میں داخل ہو جاؤ سین کے فتح کے ساتھ اور اس کے کسرے کے ساتھ۔ سلم سے مراد اسلام ہے، کافتاً پورے پورے، حال من السلم، یہ کافہ یہ حال ہے، سلم سے بنا ہے۔ کس سے بنا ہے؟ حال ہے اور سلم سے بنا ہے۔ ای فی جمیع شرائعہ، یعنی اس کے تمام احکام میں کیا ہو جاؤ، مکمل طور پر اس کی پوری شریعت میں داخل ہو جاؤ، اسلام کی پوری شریعت میں اسلام کے تمام احکام کی پیروی کرنے والے بن جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور اتباع نہ کرو شیطان کے نقش قدم کی۔ ای تزینہ بالتفریق، یعنی اس کے مزین کردہ چیزوں کی تفریق کے ذریعے سے، بلا شبہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ عبداللہ ابن سلام اور ان کے دوستوں کے سلسلے میں، جب انہوں نے سنیچر کے دن کو عظیم سمجھا تھا اور اونٹ اور اس کا دودھ ناپسند کیا تھا اسلام لانے کے بعد۔ حضرت عبداللہ ابن سلام، حضرت کعب احبار، یہ سارے کیا تھے؟ پہلے یہودی تھے، اسلام قبول کیے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ہماری شریعت میں، چونکہ پچھلی شریعت جو یہود کی شریعت تھی اس میں سنیچر کے دن کی تعظیم کی جاتی تھی، اور پچھلی شریعت میں اونٹ کا گوشت اور اونٹ کی چربی وغیرہ کیا تھی؟ ممنوع تھی، ہے نا، ان کی شریعت میں۔ اب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے یہاں سنیچر کے دن کی تو کوئی توہین نہیں کی جاتی ہے، سنیچر کا دن عام دن ہے، اس میں نہ کوئی خاص عبادت کا حکم دیا جاتا ہے، نہ کسی چیز سے روکا جاتا ہے نا۔ اور اسی طرح جو اونٹ کا ہے تو اس پر کوئی اصرار نہیں ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانا ہی پڑے گا، اونٹ کا گوشت یا اونٹ کی چربی یا اونٹ کا دودھ یہ استعمال کرنا ہی پڑے گا، ایسی کوئی پابندی تو ہے نہیں اسلام میں۔ تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہیں تھوڑا سا اپنے دین کا بھی احترام کر لیا جائے، اور سنیچر کے دن کا جس طرح ہم پہلے احترام کرتے تھے اس طرح ہم آج بھی احترام کر لیں مسلمان ہونے کے بعد، ہے نا۔ اور جس طرح پہلے اونٹ کا گوشت یا اونٹ کا دودھ استعمال نہیں کرتے تھے، اسلام لانے کے بعد بھی اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ استعمال نہ کریں، تو ان کو یہ خیال آیا، سمجھا، اور اس طرح کا مطالبہ انہوں نے رکھا، سمجھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا، بلکہ اسلام کے پورے احکام میں داخل ہو جاؤ۔ اسلام نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے اس کو حلال سمجھو، اونٹ کا گوشت حلال ہے لہذا حلال ہے، سمجھا۔ سنیچر کے دن کوئی خاص عبادات نہیں ہے اہل یہود کی طرح، لہذا سنیچر کا دن عام دنوں کی طرح ہے، 5 وقتہ نماز روزانہ آتی ہے، 5 وقتہ نماز پڑھو، ہے نا۔ تو انہوں نے سوچا تھا عبداللہ ابن سلام اور کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہما اسلام لانے کے بعد کہ جب دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانا ہے، اور اسلام کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے کہ سنیچر کے دن کا احترام کرنا ہے، تو جب احترام نہیں کرنا ہے، سنیچر کے دن کی توہین کرنی ہے، ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، تو پھر کیوں نہ ہم سنیچر کا احترام کریں اور کیوں نہ ہم اونٹ کے گوشت کو چھوڑ دیں، ہے نا، تاکہ دونوں مذہب کے مطابق ہمارا عمل ہو جائے۔ تو اسی پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ آگے دیکھیے، فَإِن زَلَلْتُمْ عَنِ الدُّخُولِ فِي جَمِيعِهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ الْحُجَجُ الظَّاهِرَةُ عَلَىٰ أَنَّهُ حَقٌّ، پس اگر تم مائل ہو گئے فی جمیعہ، اسلام میں پورے طور پر داخل ہونے سے، بعد اس کے کہ تمہارے پاس بینات آ چکا، واضح دلیلیں آ چکی کہ اسلام حق ہے، یعنی اسلام کے حق ہونے کی واضح دلیل آنے کے باوجود بھی اگر تم مکمل طور پر اسلام میں داخل نہ ہوئے اور اسلامی احکام کی مکمل پیروی نہ کیے، تو جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست ہے، کوئی چیز اس کو انتقام لینے سے روک نہیں سکتی ہے، تم سے اللہ تعالیٰ انتقام لے گا، ہے نا۔
لہذا تم اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ حکیم فی صنعہ، اور اللہ تعالیٰ حکیم ہے اپنی کاریگری کے اندر۔ مسلمانوں نے بحیثیت قوم اس پر عمل کرنا کیا کر دیا ہے؟ چھوڑ دیا ہے اس آیت پر، ہے نا۔ کہیں عقیدہ مسلمان ہے تو عمل مسلمان والا نہیں ہے، سمجھا، اور کہیں عمل مسلمان ہے تو عقیدہ مسلمان والا نہیں ہے، اور کہیں اگر عمل اور عقیدہ دونوں مسلمان والا ہے تو معاشرتی عمل کیا ہے؟ مسلمان والا نہیں ہے، سماجی عمل مسلمان والا نہیں ہے، سیاسی عمل مسلمان والا نہیں ہے۔ حالانکہ اسلام نے تمام شعبۂ زندگی کے لیے احکام بیان کیے ہیں، لیلھا و نہارھا سواء، یہ حدیث کا ٹکڑا ہے کہ اسلام کے احکام، اسلامی شریعت کے احکام میں سے کوئی حکم اور اسلامی شریعت کے تمام گوشوں میں سے کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو تاریک ہو، بلکہ اسلام بدرجہ اولیٰ رہنمائی کرتا ہے۔ سیاسیات کے معاملے میں بھی اسلام کی رہنمائی موجود ہے، اخلاقیات کے معاملے میں بھی، معاشرت کے معاملے میں بھی، سماج کے معاملے میں بھی، ہر طرح سے اسلام رہنمائی کرتا ہے۔ شرط ہے کہ مسلمان ان رہنمائی کو قبول کرے دل سے اور اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جائے۔ سپنا تو سب دیکھتا ہے، سپنا تو سب دیکھتا ہے اسلامی حکومت کا، لیکن اپنے اوپر کوئی اسلامی حکومت نافذ نہیں کرتا ہے، سمجھا۔ سب یہ چاہتا ہے کہ دوسروں پر اسلامی حکومت نافذ ہو جاؤ۔ اگر ہر انسان اپنے آپ پر اسلامی حکومت نافذ کر لے تو ہر ملک میں اسلامی نظام کیا ہو جائے گا؟ قائم ہو جائے گا۔ بہرحال آگے دیکھیے، ما ينظرون الا ان ياتيهم الله اي امره كقوله او ياتي امر ربك اي عذابه في ظلل جمع ظلة من الغمام اي السحاب والملائكة وقضي الامر تم امر اهلاكهم والى الله ترجع الامور۔ حل جو ہے استفہام برائے تنکیر ہے، ما کے معنی میں، حل کیا ہے؟ ما نافیہ کے معنی میں ہے۔ نہیں انتظار کر رہے ہیں مگر اس بات کا کہ ان کے پاس آ جائے اللہ اور اس کے فرشتہ، اس کا فرشتہ آ جائے۔ کیا آ جائے؟ اللہ آ جائے یا اس کا فرشتہ آ جائے۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی جو لوگ اسلام میں مکمل طور پر داخل نہیں ہو رہے ہیں، سمجھا، اسلام میں مکمل طور پر داخل نہ ہو رہے ہوں تو وہ لوگ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر اور فرشتوں کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا امر ان پر آیا، یعنی عذاب آ جائے، سمجھا۔ تو فرمایا هل ينظرون الا ان تاتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر۔ یہ حل استفہام برائے تنکیر ہے، نافیہ ہے، نفی کے معنی میں ہے کہ یہ لوگ انتظار نہیں کر رہے ہیں۔ کون لوگ؟ اسلام میں مکمل طور پر داخل نہ ہونے والے انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر اس بات کا کہ ان کے پاس آ جائے اللہ اور اس کے فرشتے۔ اللہ اور اس کے فرشتے سے مراد امرہ، یعنی اللہ کا حکم آ جائے اور فرشتوں عذاب لے کر کے آ جائیں۔ کقولہ او یاتی امر ربک، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر فرمایا ہے او یاتی امر ربک، ہے نا۔ تو ایک آیت ہے کہ یہ لوگ انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر آ جائے۔ تو قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ تو دوسری جگہ قرآن کے اندر آیا ہے او یاتی امر ربک، اور یہاں او کیا ہے؟ ایاتیہم اللہ ہے نا۔ تو یہاں بھی اتیان سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر ہے، جس طرح او یاتی امر ربک میں اتیان سے مراد اللہ تعالیٰ کا امر ہے۔ تو کون سی چیز آئے؟ اللہ کا امر آئے، تو اس کا وہ انتظار کر رہا ہے، یعنی اللہ کا عذاب کا فیصلہ آ جائے۔ تو فرمایا کہ اس میں اسلام میں مکمل طور پر داخل نہ ہونے والے انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر اس بات کا کہ ان کے پاس اللہ کا امر آ جائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے او یاتی امر ربک، یا آ جائے تیرے پروردگار کا امر یعنی اس کا عذاب، فی ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر۔ کیسے آئے عذاب؟ بادلوں میں آ جائے۔ کس میں؟ بادلوں میں، بادلوں کے سائبان میں آ جائے، اور فرشتے آ جائے، یعنی فرشتوں امر لے کر کے آ جائے، اللہ کا حکم لے کر کے آ جائے، عذاب لے کر کے آ جائے۔ وقضی الامر، اور معاملہ لپیٹ دیا جائے، سمیٹ دیا جائے، مکمل کر دیا جائے، یعنی تم امر ہلاکہم، ان لوگوں کی ہلاکت کا امر پورا ہو جائے۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف سارے امور لوٹائے جائیں گے۔ یعنی جو لوگ اسلام میں مکمل طور پر داخل نہیں ہو رہے ہیں گویا کہ وہ اللہ کے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں، اور فرشتوں کے اللہ کے عذاب کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں، اور فرشتوں کے عذاب لانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور
وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ ہی کی طرف سارے امور لوٹائے جائیں گے۔ ترجعو کے بارے میں فرمایا کہ یہ مبنی للمفعول ہے یعنی فعل مجہول ہے، اور مبنی للفاعل ہے یعنی یہ فعل مرفوع بھی استعمال ہوتا ہے اور فعل مجہول بھی۔ الی اللہ ترجع الامور، الی اللہ رجع یرجع رجوعا، ہے نا، لوٹنے کے معنی میں تو ترجع الامور کیا ہو جائے گا؟ ترجع الامور اور ترجع الامور دونوں، اور اللہ ہی کی طرف سارے امور لوٹائے جائیں گے، یہ فعل معروف بھی ہے فعل مجہول بھی ہے۔ فیجازی، اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا۔ صل یا محمد بنی اسرائیل تبکیتاً کما آتیناہم استفہامیتاً معلقۃ لسل من المفعول الثانی وہی ثانی مفعول آتینا ومیزها من آیۃ بینۃ ظاہرۃ کفلق البحر وانزال المن والسلوى فبدلوا بها كفرا ومن يبدل نعمة الله ما انعم به عليه من الآيات لأنها سبب الهداية من بعد ما جاءته كفرا فإن الله شديد العقاب۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھئے بنی اسرائیل سے ان کو لاجواب کرنے کے لیے، تبکیتاً کا مطلب ان کو لاجواب کرنے کے لیے، ڈانٹنے کے لیے۔ کما آتیناہم من آیۃ بینہ، کس قدر نشانیاں ہم نے ان کو دی تھیں، کس قدر واضح نشانیاں ہم نے ان کو دی تھیں۔ کما آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ، اور جو کوئی اللہ کی نعمت کو بدلے گا بعد اس کے کہ وہ ان کے پاس آ چکی کفر کر کے، تو سنو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ بنی اسرائیل سے پوچھئے ان نشانیوں کے بارے میں کہ کتنی واضح نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائی۔ بنی اسرائیل کا مطلب کہ ان کے انبیاء کے واسطے سے، موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے کتنے معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارے، کتنی نشانیاں ان کو دکھائیں۔ تو فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھئے بنی اسرائیل سے ان کو لاجواب کرنے کے لیے کہ کتنی ہی واضح نشانیاں ہم نے ان کو دیں۔ اب دیکھیے، کم استفہامیۃ معلقۃ لسل، کم آتیناہم میں کم استفہامیہ ہے، خبریہ نہیں ہے۔ کم دو طرح کا ہوتا ہے، کم استفہامیہ اور کم خبریہ، یہاں پر کم استفہامیہ ہے۔ معلقۃ لسل، یہ سل کو روک رہا ہے مفعول ثانی سے، کیا کر رہا ہے؟ مفعول ثانی سے روک رہا ہے، یعنی کم آتیناہم من آیۃ بینہ جو ہے نا، تو آتیناہم یہ پورے جملے کو سل مفعول ثانی نہیں بنا پائے گا۔ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ سل سے پہلے کم آ گیا ہے، سمجھا؟ کیا آ چکا ہے؟ کم آ چکا ہے۔ تو کم آنے کی وجہ سے، کم استفہامیہ کے آنے کی وجہ سے سل کا عمل رک گیا، اور آتیناہم کو سل اپنا مفعول ثانی نہیں بنا سکا، ہے نا۔ وہی ثانی مفعول آتینا، اور یہ کم کی کیا حیثیت ہے؟ وہ تو ہو گیا، کم نے روک دیا، کیا کر دیا؟ کم نے سل کے عمل کو روک دیا، مفعول ثانی سل نہ بنا سکا، کس کو؟ آتیناہم کو، ہے نا، کم کی وجہ سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ کم کا اعراب کیا ہے، کم کیا بنے گا؟ خود لفظ کم، تو اس کے بارے میں فرمایا وہی ثانی مفعول آتینا، اور کم جو ہے آتینا کا مفعول ثانی ہے۔ کم کیا ہے؟ آتینا کا مفعول ثانی ہے۔ کیا ہو جائے گی عبارت؟ کم کیا ہے؟ کم ممیز کیا بن جائے گا؟ کم ممیز، آتینا فعل، ضمیر فاعل، ہم مفعول اول، اور من آیت بینہ تمیز، سمجھا؟ کم ممیز اپنے تمیز سے مل کر آتینا کا مفعول ثانی کیا بن جائے گا؟ اور ہم مفعول اول، آتیناہم کا میں ہم کیا ہو جائے گا؟ آتیناہم کا آتیناہم میں ہم آتینا کا مفعول اول، اور کم استفہامیہ من آیت بینہ، کم استفہامیہ ممیز، اور من آیت بینہ تمیز، تو ممیز تمیز سے مل کر کے کیا بن جائے گا؟ آتینا کا مفعول ثانی مقدم، کیا بن جائے گا؟ مفعول ثانی مقدم بن جائے گا۔ تو فرمایا اور کم آتینا کا مفعول ثانی ہے، وممیزها من آیت بینہ، اور کم کی تمیز من آیت بینہ ہے نا، من حرف جار، آیات بینۃ موصوف صفت سے مل کر کے مجرور، جار مجرور سے مل کر کے ظرف مستقر ہو کر کے کم کی تمیز، اور کم ممیز اپنے تمیز سے مل کر آتینا کا مفعول مقدم، آتینا کا مفعول مقدم۔ آیا سمجھ میں؟ ترکیب آ گئی سمجھ میں؟ تو دیکھو، تو سل کا ہے کم استفہام، یعنی سل کو آتینا میں عمل کرنے سے کیا کر دیا ہے؟ روک دیا ہے، کہ سل کو کا مفعول ثانی آتینا کو آتینا نہیں بن سکا، کس کی وجہ سے؟ کم کی وجہ سے۔
اور کم جو ہے یہ خود آتینا کا کیا بن گیا ہے؟ مفعول ثانی بن گیا ہے نا، اور مقدم ہے پہلے آ چکا ہے۔ من آیت بینہ یہ کم کی تمیز ہے۔ آیت بینہ سے مراد کیا ہے؟ ظاہرۃ کھلی آیت، کھلی نشانی، کفلق البحر جیسا کہ سمندر کو پھاڑا اللہ تعالیٰ نے، وانزال المن والسلویٰ اور من سلوا اتارا ہے نا، تو یہ سب نشانیاں تھیں بنی اسرائیل کو دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی ان کے نبی کے واسطے سے عطا فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ جو کوئی اللہ کی نعمت کو بدلے گا، مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِ مِنَ الْآيَاتِ یعنی ان کا ہے ان نعمتوں کو، چاہے ان آیات کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر انعام کیا، تو اب ان آیات کو، ان نشانیوں کو ان آیات کو نعمت کیوں کہا گیا ہے بھائی؟ اس لیے کہ نعمت کہتے ہیں اس کو جو نفع بخش ہو، جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تو یہ نشانیاں اور یہ آیات نعمت اس لیے ہیں کہ یہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ کیا ہے؟ یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دینی اور اخروی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ تو اس لیے کہ اس کو آیات اس لیے کہا گیا، یا اس کو نعمت اس لیے کہا گیا کہ یہ سبب ہدایت ہے۔ کیا ہے؟ یہ سبب ہدایت ہے، اس وجہ سے آیات کیا ہو گئی؟ نعمت ہو گئی۔ بعد اس کے کہ ان کے پاس آ چکی کفر کرتے ہوئے بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا بِالتَّنْوِيهِ فَأَحَبُّوهَا وَهُمْ يَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا لِفَخْرِهِمْ كَعَمَّارٍ وَبِلَالٍ وَصُهَيْبٍ أَن يَسْتَهْزِئُونَ بِهِمْ وَيَتَعَالُونَ عَلَيْهِمْ بِالْمَالِ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا الشِّرْكَ وَهُمْ هَؤُلَاءِ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ رِزْقًا وَاسِعًا فِي الْآخِرَةِ وفي الدُّنْيَا بِأَن يَمْلِكَ الْمَسْخُورَ مِنْهُمْ أَمْوَالَ السَّاخِرِينَ وَرِقَابَهُمْ اور سوار دیا گیا کافروں کے لیے، سوار دیا گیا۔ کافروں سے مراد بطور خاص اہل مکہ ہے، بطور خاص اہل مکہ ہیں اور عام کافرین بھی ہیں۔ تو کافروں کے لیے سوار دیا گیا دنیاوی زندگی کو بالتنویہ زینت کے ذریعے سے مزین کر کے، فَأَحَبُّوهَا تو ان لوگوں نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دیا، پسند کر لیا، چن لیا۔ وَهُمْ يَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا اور یہ مکہ کے کفار مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا، لفخرہم ان کے فخر کی وجہ سے، جیسے کہ حضرت عمار کا اور حضرت بلال کا اور حضرت صہیب کا۔ حضرت عمار یہ بھی غلام تھے، حضرت بلال یہ بھی غلام تھے، حضرت صہیب رومی یہ بھی غلام تھے، اور تینوں کے احوال بہت دیگرگوں تھے، اور لوگ ان کو انتہائی مجبور اور بے بس سمجھتے تھے، ہے نا۔ تو کفار ان کا مذاق اڑاتے تھے، یستہزئون بہم کفار ان کا مذاق اڑاتے تھے، ویتعالون علیہم بالمال اور ان پر مال کی وجہ سے فخر کرتے تھے، ہے نا، کہ ان غریبوں کو پر فخر کیا کرتے تھے کہ دیکھو یہ سب کتنا بیکار گوار ہے، اور یہ معاشرے کا ٹھٹ کلاس کا آدمی ہے، ان کے مقابلے میں دیکھو ہمارے پاس باغات ہیں، اولاد ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ ان لوگوں کے مقابلے میں فخر کیا کرتے تھے کون؟ مکہ کے کفار، ہے نا۔ والذین اتقوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا یعنی شرک سے بچے، اور وہ یہی لوگ ہیں، کون لوگ؟ حضرت بلال، حضرت عمار اور حضرت صہیب اور صحابہ کرام، گرچہ دنیا کے اعتبار سے انتہائی غریب ہیں اور دنیا کے اعتبار سے ادنا درجے کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن کیا ہے؟ یہی اوپر ہے، کیا ہے؟ آخرت کے اعتبار سے۔ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، شرک اختیار کیا، یہی لوگ ان سے اوپر ہیں، قیامت کے دن ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ ای رزقا واسعا فی الآخرۃ و الدنیا دنیا کے اندر یا آخرت کے اندر کشادگی کے ساتھ رزق عطا فرماتا ہے۔ بِأَن يَمْلِكَ الْمَسْخُورَ مِنْهُمْ أَمْوَالَ السَّاخِرِينَ بئی طور کہ أَن يُمْلِكَ الْمَسْخُورَ مِنْهُمْ أَمْوَالَ السَّاخِرِينَ اس طرح کہ کبھی اللہ تعالیٰ مالک بنا دیتا ہے ان لوگوں کو جن کا مذاق اڑایا گیا تھا، کن کا؟ مذاق اڑانے والے کے مالوں کا اور ان کی گردنوں کا، یعنی جن کا مذاق یہ لوگ اڑا رہے ہیں، مسخور، مسخور کا مطلب جن کا مذاق اڑایا گیا، جیسے کہ حضرت بلال، حضرت صہیب وغیرہ نا، اور ساخرین مذاق اڑانے والے۔ تو کبھی ایسا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ساخرین کے جان اور ساخرین کے مال کا مالک کس کو بنا دیتا ہے؟ مسخور کو،
جن پر ہنسا جا رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کو غلبہ عطا فرما دیتا ہے۔ چنانچہ انہی مسحور کو غلبہ دے دیا گیا جنگ بدر کے اندر، کس پر؟ ساخرین پر۔ کس پر؟ ساخرین پر۔ اور انہی مسحور کو غلبہ دے دیا گیا جنگ خندق کے اندر، کس پر؟ ساخرین پر، ہے نا۔ انہی مسحور کو غلبہ دے دیا گیا کیا ہے؟ بنو قریظہ پر، سمجھا؟ اب وہ سب کیا تھے؟ ساخرین تھے، ہے نا۔ تو مذاق اڑانے والوں پر کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ جن کا مذاق اڑایا جاتا ہے ان کو غلبہ دے دیتا ہے۔ بات ختم ہوئی۔ کان الناس امۃ واحدۃ علی الایمان، لوگ ایک طریقے پر تھے، ایمان پر تھے۔ فاختلفوا بین آمن بعض وکفر بعض، سو انہوں نے اختلاف کیا اس طرح کہ کچھ ایمان لے آیا، کچھ انکار کیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو پہلے پیدا کیا، تو حضرت آدم پہلے انسان بھی ہیں، اللہ کے خلیفہ بھی ہیں، اللہ کے پیغمبر بھی ہیں، ہے نا۔ حضرت آدم کے بیٹے بھی پیغمبر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی ابتدا پیغمبری کے ساتھ کی۔ کس کے ساتھ کی؟ پیغمبری کے ساتھ کی، ہدایت کے ساتھ کی، ہے نا۔ انسان کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا گیا، سمجھا، بلکہ انسانیت اور پیغمبریت ساتھ ساتھ آئی، انسانیت اور نبوت ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو انسان شروع میں، اب انسان کی نسلیں پھیلی، سمجھا، انبیاء ہیں، حضرت شیس ہیں، حضرت ادریس ہیں، سمجھا، یہ سب ہیں۔ تو نوح علیہ السلام سے پہلے تک دنیا کے تمام لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، ایک ہی دین پر تھے، دین اسلام پر تھے، ہے نا۔ تو گویا کہ حضرت آدم سے لے کر نوح علیہ السلام سے پہلے تک کے جو زمانے تھے وہ تمام زمانوں میں اسلام ہی سب کا مذہب تھا پوری دنیا کا، ہے نا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ بت پرستی شروع ہوئی دھیرے دھیرے دنیا کے اندر، ہے نا۔ تو کھل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ لوگ ایک طریقے پر تھے، کب تک؟ نوح علیہ السلام کے زمانے سے پہلے تک ایک طریقے پر تھے۔ فاختلفوا، پھر انہوں نے اختلاف کیا آپس میں، مورتیاں بنا لی گئیں، بت بنا لیے گئے، اور بت پرستی کیسے شروع ہو چکی؟ اب جانتے ہو، قصص النبیین میں پڑھ چکے ہو، کچھ نیک لوگ تھے اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو شیطان نے لوگوں کے ذہن میں یہ خیالات ڈالے، وسوسہ ڈالا کہ بھائی یہ نیک آدمی تھے، ان کی تصویریں بنا لو، سامنے رکھو، تاکہ ان کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے تم کو، ہے نا۔ چنانچہ لوگوں نے تصویریں بنا لیں۔ پھر اس کے بعد شیطان نے ڈالا لوگوں کے دلوں کے اندر یہ خیال، یہ وسوسہ، یہ تصویریں خراب ہو سکتی ہیں، ایسا کرو کہ ان کا مجسمہ بنا لیا کرو، سامنے رکھ لیا کرو، تاکہ عبادات میں تم کو سکون حاصل ہو اور اطمینان قلب کا ذریعہ بن جائے، اور تم بھی ان کی جیسی عبادت کی کوشش کرو۔ تو لوگوں نے مجسمے بنا لیے۔ پھر اس کے بعد جب وہ نسلیں گزر چکی، کون؟ تصویر بنانے والی نسل گزر چکی، مجسمہ بنانے والے لوگ گزر چکے، تو پھر کیا آیا کہ شیطان نے لوگوں کے تیسری نسل آ گئی، تو شیطان نے لوگوں کے دماغ میں یہ ڈال دیا کہ تمہارے آبا و اجداد اسی کی پوجا کیا کرتے تھے، تم اسی کی پوجا کرو۔ اس طرح دنیا کے اندر بت پرستی پھیلی۔ بہرحال تو اس سے پہلے دنیا کے اندر بت پرستی نہیں تھی، لوگ ایک ہی طریقے پر تھے۔ اور وہ زمانہ کون سا تھا؟ نوح علیہ السلام سے پہلے والا زمانہ۔ تو فرمایا کہ فبعث اللہ النبیین، چنانچہ اللہ نے نبیوں کو بھیجا ان کی طرف، مبشرین، ڈرانے کے لیے ایمان والوں کو، خوشخبری سنانے کے لیے ایمان والوں کو جنت کی، اور ڈرانے کے لیے کفر کرنے والوں کو جہنم کی۔ اور وانزل معہم الکتاب بالحق، اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری۔ کتاب الکتب کے معنی میں ہے، یعنی الف لام جنس کا ہے، حق کے ساتھ، متعلقم بانزلہ، یہ بالحق کے جار مجرور ہے نا، اس کا تعلق انزلہ سے ہے۔ لیحکم بہ بین الناس، تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے، فیما اختلفوا فیہ من الدین، اس دین میں جس میں ان لوگوں نے اختلاف کیا تھا، کہ حق کو واضح کر دیا جائے کہ دین حق کون سا ہے، بت پرستی والا دین حق ہے یا خدا پرستی والا دین حق ہے۔ تو نبیوں کو بھیجا تاکہ نبی خدا پرستی والے دین کی تعلیم لوگوں کو دیں اور اس کے حق ہونے کو واضح کریں۔ وانزل معہم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ ای الدین الا الذین اوتوہ، اور نہیں اختلاف کیا دین کے اندر مگر ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی۔ اوتوہ، ہو کا مرجع الکتاب، جن کو دیا گیا یعنی کتاب دی گئی، تو ہو سے مراد الکتاب۔ فآمن بعض، چنانچہ کچھ لوگ ایمان لائے، وکفر بعض، اور کچھ لوگوں نے انکار کیا، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس بینات آ چکی، یعنی توحید کی واضح دلائل آ چکے، توحید کے واضح دلائل آ چکے، ہے نا۔ تو کیا ہے کہ اختلاف جو کیا تھا کس نے؟ اہل کتاب نے جو اختلاف کیا، وہ کب اختلاف کیا؟ کہ جب ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے، واضح دلائل ان کے پاس
آ چکے تھے، توحید کے واضح دلائل آ چکے تھے، اس کے باوجود بھی انہوں نے توحید کے ساتھ شرک کی آمیزش کی اور شرک کو ملایا۔ ومن متعلق ہی بھی اختلاف من بعد جو ہے نا، من بعد ما جاءتهم البینات ہے نا، تو من بعد من حرف جار بعد مجرور ہے نا، تو اس کا تعلق کسی نہ کسی سے ہوگا، تو من بعد کا تعلق اختلاف سے ہے، کس سے ہے؟ اختلاف سے ہے۔ تو وہ مختلف فی ہے نا، تو اختلاف فعل ہے، اور من بعد یہ جڑ جائے گا، پورا جملہ مل کر کے متعلق ہو جائے کس سے؟ اختلاف سے۔ وہی ما بعدها مقدم علی الاستثناء، اور من ہی سے مراد من اور اس کا ما بعد، یعنی بعد ما جاءتهم البینات، یہ پورا جملہ یہ مقدم ہے استثناء پر، کس پر؟ الا الذین اوتوہ پر مقدم ہے، اس سے پہلے آ چکا ہے۔ عبارت یوں ہے، وما اختلف فیہ من بعد ما جاءتهم البینات، وما اختلف فیہ من بعد ما جاءتهم البینات الا الذین اوتوہ، تو اس صورت کے اندر وما اختلف فیہ من بعد ما جاءتهم البینات پورا مستثنی منہ بن جائے گا، اور الا الذین اوتوہ کیا بن جائے گا؟ استثناء بن جائے گا، استثناء بن جائے گا۔ تو ما اختلف فیہ من بعد ما جاءتهم البینات عبارت اس طرح ہو جائے گی، اور الا الذین اوتوہ بعد میں آ جائے گا، تو پہلی عبارت مستثنی منہ ہو جائے گی اور الا الذین اوتوہ استثناء بن جائے گا۔ ایسا اس لیے کہا جا رہا ہے کہ مستثنی و مختلف فیہ ہے، اور الا الذین اوتوہ ایک مستثنی منہ و مختلف فیہ ہے، اور الا الذین اوتوہ ایک استثناء، من بعد ما جاءتهم البینات دوسرا استثناء، تو ایک مستثنی منہ سے دو مستثنی نکل رہا ہے، ایک مستثنی منہ سے دو استثناء ہو رہا ہے، اور یہ درست نہیں ہے۔ تو اسی سے بچنے کے لیے کیا کہہ دیا کہ من بعد کا تعلق بعد سے نہیں بلکہ من بعد کا تعلق پہلے سے ہے، اختلاف سے۔ کس سے ہے؟ اختلاف سے ہے۔ تو من بعد جب پہلے چلا جا چکا اور الا الذین اوتوہ بعد میں آیا، تو اب استثناء ایک نہ رہا، دو نہیں رہا، ہے نا۔ آگے دیکھیے، بغیم من الکافرین بینہم، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے آپسی ضد کی وجہ سے، آپس میں ضد کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے۔ فوحد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من للبیان الحق باذن بارادتہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ سو اللہ نے ہدایت دیا ایمان والوں کو، لما اس کی، سمجھا، اس حق کی جس میں انہوں نے اختلاف کیا، باذنہ ای بارادتہ اپنے ارادے سے، اپنے حکم سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں میں اختلاف کیا گیا، لوگوں نے اختلاف کیا کہ دین حق کے سلسلے میں، کہ دین حق کو باطل کے ساتھ خلط ولط کر دیا اور باطل پرستی شروع کر دی، دین حق کو چھوڑ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو دین حق کی ہدایت دی، ہے نا۔ تو فرمایا سو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ہدایت دی اس حق کی جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا۔ کنہوں نے؟ قوم نے اختلاف کیا تھا، لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اپنے ارادے سے، اپنے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے، یعنی حق کے راستے کی طرف۔ وَنَزَلَ فِي جَهْدٍ أَصَابَ الْمُسْلِمِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ شِبْهِ مَا أَتَى الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْمِحَنِ فَتَصْبِرُوا كَمَا صَبَرَ مَسَّتْهُمْ جُمْلَةٌ مُسْتَأْنَفَةٌ مَبْنِيَّةٌ لِمَا قَبْلَهَا الباساء شدة الفقر والضراء البرز وزلزلوا أزعجوا بأنواع البلاء حتى يقول بالنصب والرفع أي قال الرسول والذين آمنوا معه استبطاء للنصر لتناهي الشدة عليهم متى يأتي نصر الله الذي وعدنا فأجيبوا من قبل الله تعالى ألا إن نصر الله قريب۔ اور یہ آیت نازل ہوئی، اگلی آیت جو ہے وہ نازل ہوئی مسلمانوں کو اس تکلیف کے سلسلے میں جو مسلمانوں کو پہنچی تھی، ہے نا۔ تو مسلمانوں کو تکلیف پہنچی تھی، بہت زیادہ کفار اور مشرکین نے مسلمانوں کو ایذا دیا تھا، سمجھا، کسی کے سینے پر پتھر رکھ کر کے، کسی کو گھسیٹ کر کے، کسی کو انگارے پر لٹا کر کے، ہے نا، کسی کو گرم ریت پر ڈال کر کے، کسی کو زیرہ پہنا کر کے دھوپ میں ڈال کر کے، تو طرح طرح سے انہوں نے ایذائیں دیا تھا، اور مسلمان بہت بے چین تھے، بہت پریشان تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہمت بڑھاتے ہوئے فرمایا، بلکہ معنی میں ہے حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، یہ اشارہ ہے کہ ام منقطعہ ہے، ام مقدر یا ام منقطعہ ہے نا، اور بل کیا ہے؟
بلکہ معنی میں ہے۔ تو یہ کیا تم نے سمجھ رکھا ہے، بلکہ تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں۔ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، اور تمہارے پاس نہیں آئے ہیں ان لوگوں کے مشابہ احوال جو گزر چکے تم سے پہلے، یعنی تم سے پہلے جو مومنین گزرے ہیں اور ان پر جو تکلیفیں آئی ہیں وہ تم پر نہیں آئی ہیں، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے بغیر تکلیف اٹھائے ہوئے۔ من المحن، کہ ان مومنوں پر جو تکلیف آئی تھی وہ تکلیفیں تم پر ابھی نہیں آئی ہیں، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ان تکلیف کے آئے بغیر تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ جنت اتنی سستی چیز ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ داخل ہو جاؤ گے جنت میں حالانکہ تم پر نہیں آئے ہیں ان لوگوں کے احوال جو تم سے پہلے مومنین گزر چکے ہیں، اور ان کو جو تکلیف پہنچی تھی وہ تم کو نہیں آئی؟ چنانچہ کسی کو چیڑ دیا گیا، سمجھا؟ حضرت زکریا کو پیر کے ساتھ چیڑ دیا گیا، کاٹ دیا گیا، حضرت چیڑ دیا گیا، حضرت یحییٰ کو ذبح کر دیا گیا، ہے نا؟ تو ایمان والوں کے احوال کتنے سنگین ہوئے ہیں دنیا کے اندر، تو ان کی تاریخ سے سبق عبرت حاصل کیجئے، اور ان تاریخوں کو سن کر کے یا ان کی تاریخوں کو معلوم کر کے اپنے اندر مسلمان حوصلہ رکھے، ہے نا؟ فَتَصْبِرُوا كَمَا صَبَرَ، چنانچہ تم لوگ صبر کرو جیسا کہ ان لوگوں نے صبر کیا تھا، سمجھا؟ صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ صبر کرو جیسا کہ ان لوگوں نے صبر کیا تھا۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، چنانچہ ان کو تکلیف پہنچی تھی، سخت فقر پہنچا تھا اور بیماری لاحق ہوئی تھی، اور وہ لوگ قسم قسم کے بلا مصیبتوں سے جھنجھوڑ دیے گئے تھے۔ مَسَّتْهُمْ جملہ مستانفہ ہے، سمجھا؟ مبنیۃ لما قبلہا، مبینۃ لما قبلہا، اور ما قبل کی وضاحت کرنے کے لیے، کس کے؟ کہ من قبلکم ہے نا، کہ تم سے پہلے جو مصیبتیں ان لوگوں پر آئی تھیں تو ان مصیبتوں کی وضاحت کون کر رہا ہے؟ پچھلی قوموں پر جو مصیبتیں اور تکلیفیں آئی تھیں تو ان تکلیفوں کی وضاحت جملہ مستانفہ مستہم الباساء والضراء کر رہا ہے، تو اسی کو فرمایا مبینۃ لما قبلہا، یہ ما قبل کو واضح کرنے والا ہے کہ وہ مصیبتیں کون سی تھیں جو پچھلی قوموں پر آئیں۔ تو فرمایا شدت الفقر، سخت فقر پہنچا، فقر و فاقہ لاحق ہوا، والضراء بیماریاں لاحق ہوئیں، حضرت ایوب کو کتنی سنگین بیماری ہوئی، وزلزلوا اور وہ لوگ جھنجھوڑ دیے گئے قسم قسم کی بلاؤں سے، مصیبتوں سے۔ حضرت آسیہ، حضرت فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو کس طرح ترپا ترپا کر کے سزا دی گئی ہے نا، ان کے ہاتھ اور پیر میں کیل ٹھوکا گیا اور اوپر سے پتھر گرا کر کے ان کو مارا گیا، تو بہت ساری تکلیفیں آئی ہیں، تو ان تکلیفوں کی وضاحت ہے متى یاتی حتیٰ یقولا، یہاں تک کہ کہنے لگے، نصب کے ساتھ اور رفع کے ساتھ حتیٰ یقولو بھی پڑھ سکتے ہیں اور حتیٰ یقولا بھی پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ یقولو بھی پڑھ سکتے ہیں اور حتیٰ یقولو بھی پڑھ سکتے ہیں، تو یقولو کے رفع کے ساتھ بھی اور یقولو کے نصب کے ساتھ بھی، سمجھا؟ تو دیکھیے اگر کیا کریں گے، اگر رفع کے ساتھ پڑھیں گے، سمجھا؟ حتیٰ یقولا کہاں گیا؟ حتیٰ یقولا رفع کے ساتھ، حتیٰ یقولا نصب کے ساتھ، اکثر لوگ اس کو نصب کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور بعض لوگ کیا ہے رفع کے ساتھ پڑھتے ہیں حتیٰ یقولو، کس میں؟ حتیٰ یقولو۔ تو جب اس کو رفع کے ساتھ پڑھیں گے، جب حتیٰ کے بعد نصب پڑھیں گے، یقولا پڑھیں گے، تو اس صورت میں حتیٰ ناصبہ ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ حتیٰ ناصبہ ہو جائے گا، اور جب رفع کے ساتھ پڑھیں گے تو اس صورت کے اندر کیا ہو جائے گا؟ الا کے معنی میں ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ الا کے معنی میں ہو جائے گا۔ تو فرمایا وزلزلوا حتیٰ یقول الرسول، اور وہ لوگ جھنجھوڑ دیے گئے قسم قسم کی بلاؤں سے، حتیٰ کہ رسول کہنے لگے، نصب کے ساتھ اور رفع کے ساتھ، سمجھا؟ یعنی قال الرسول، رسول نے کہا، والذین آمنوا اور ان لوگوں نے کہا جو ان کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ تھے، استبطاء للنصر، مدد میں تاخیر کی وجہ سے، لتناہی الشدۃ علیہم، ان پر سختی کی انتہا کی وجہ سے، یعنی اللہ کی مدد میں تاخیر ہو رہی تھی، مدد نہیں آ رہی تھی اور مصیبتوں کی انتہا ہو رہی تھی ان پر، تو ان لوگوں نے کہا متى یأتی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد، کب آئے گی اللہ کی مدد، الذی وعدنا، جس کا اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے، سمجھا؟ تو پچھلی قوموں کے رسول اور پچھلی قوموں کے ایمان والے جب انتہائی سخت مصیبتوں میں گرفتار کر لیے گئے اور لوگوں نے طرح طرح سے ان کو ایذائیں دیں، تو ان کی زبان سے جملے جو نکلے تھے کیا؟ حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، کہ رسول اور ایمان والوں نے کہا تھا کیا؟
کیا کہا؟ کب آئے گی اللہ کی مدد، ہے نا؟ تو اور یہ ایسا کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ مدد میں تاخیر ہو رہی تھی اور انتہائی مصیبت میں یہ لوگ گرفتار تھے، تو منہ سے کیا نکلا؟ متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد، ہے نا؟ حتی یقول قال الرسول، حتی یقول کی تفسیر کیا کس سے؟ قال الرسول کی، کس سے؟ قال الرسول کی، یہ رفع کے اعتبار سے کیا ہے۔ کس کے اعتبار سے کیا ہے؟ رفع کے اعتبار سے کیا ہے۔ تو حتی یقول کی تشریح اور تفسیر کیا قال الرسول سے کہ رسول نے کہا، یعنی ماضی میں رسول کہہ چکے تھے، ماضی میں رسول کہہ چکے تھے، سمجھا؟ لیکن ماضی کے واقعات کو بصورت حال ماضی کے واقعات کو جو کہ یقینی طور پر ہو چکے ہیں، تو ان واقعات کو بشکل حال بیان کیا گیا مسلمانوں کے سامنے، ہے نا؟ کہا گیا کہ یہاں تک کہ رسول اور ایمان والوں نے کہا کہ کب آئے گی اللہ کی مدد جس کا ہم سے وعدہ کیا ہے، کیا تھا اللہ نے؟ فَأُجِيبُوا مِن قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَى، تو انہیں جواب دیا گیا اللہ کی طرف سے، أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيب، یعنی اللہ کی مدد قریب ہے۔ قریب کا مطلب رکھی ہوئی نہیں ہے، اتیانہ، اس کا آنا کیا ہے؟ قریب ہے۔ تو قریب کا مفعول کیا ہے؟ اتیانہ، اللہ کی مدد کا آنا قریب ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ کی مدد تمہارے سرے پر رکھی ہوئی ہے نا، لے لو پکڑ لو۔ یسألونک یا محمد ماذا ينفقون، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ کون سی چیز خرچہ کریں۔ ماذا الذی ينفقون، کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ کون سی چیز خرچہ کریں، سمجھا؟ ذا کی تفسیر کیا الذی تھے، ذا کی تشریح کیا الذی سے، یہ بتلانے کے لیے کہ ذا کیا ہے؟ وہ ذا الگ جملہ، ذا الگ لفظ ہے، ذا الگ لفظ ہے، اور یہ اسے موصول کے معنی میں، کس معنی میں ہے؟ الذی کے معنی میں ہے۔ اور یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ کون سی چیز خرچہ کریں۔ سائل عمرو ابن جموح تھے اور وہ بوڑھے تھے اور مالدار تھے، ہے نا؟ انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اما ينفقو، کون سی چیز خرچہ کریں، وعلی من ينفقو، اور کس پر خرچہ کریں، ہے نا؟ سوال کیا تھا؟ کون سی چیز خرچہ کرے اور کس پر خرچہ کرے؟ جواب اللہ کی طرف سے ہے قل لہم ما انفقتم من خیر، آپ ان سے کہیے کہ جو خیر بھی تم خرچہ کرو گے، جو بھی خیر تم خرچہ کرو گے، یہاں پر خیر مال کے معنی میں ہے نا، بیان لما شامل للقلیل والکثیر، یہ من خیرن جو ہے من حرف جار خیرن مجرور، یہ من بیانیہ ہے اور کس کی وضاحت کر رہا ہے؟ ماں کی، کس کی؟ ماں کی۔ تو ما انفقتم میں ماں ہے نا، اس کی وضاحت کیا من خیرن سے، ہے نا؟ اور یہ قلیل اور کثیر سب کو شامل ہے، تھوڑا خرچہ کرو یا زیادہ خرچہ کرو۔ وفیہ بیان المنفق الذی هو احد شقی السوال، اس میں منفق کا بیان ہے، خرچہ کرنے والے کا بیان ہے جو کہ سوال کی ایک شق ہے۔ خرچہ واجاب عن المصرف، اور جواب دیا گیا اس مصرف کا جو کہ سوال کی دوسری شق ہے، سمجھا؟ تو سوال جو نکالا ہے انہوں نے، عبارت قرآن کی کتنی ہے؟ یسألونک ماذا ينفقون، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچہ کریں، ہے نا؟ من ينفقون نہیں ہے عبارت میں، من ينفقون نہیں ہے عبارت میں۔ آگے ہے قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، کہ جو بھی خرچہ کرو گے بہتر ہے، اور یہ خرچہ والدین، رشتہ دار اور یتیم و مسکینوں مسافروں کے لیے ہوگا، ہے نا؟ تو اب قرآن میں سوال جو منقول ہوا ہے، نقل کیا گیا ہے، صرف اتنا کہ کیا خرچہ کرے۔ سوال خرچہ کی جانے والی چیز کے متعلق ہے، نہ کہ اس کے متعلق جس پر خرچہ کیا جائے، ہے نا؟ تو سوال قرآن میں جو منقول ہے وہ خرچہ کی جانے والی چیز کے متعلق ہے، نہ کہ جن پر خرچہ کیا جائے اس کے متعلق۔ لیکن چونکہ جواب جن پر خرچہ کیا جائے اس کا بھی ہے، سمجھا؟ جواب میں جن پر خرچہ کیا جائے اس کو بھی ذکر کیا گیا ہے، اس لیے سوال کی دو شق نکالی گئی۔ کیا ہے؟ فسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اما ينفقو وعلی من ينفقو، کہ عمرو ابن جموح نے سوال کیا تھا کہ کون سی چیز خرچہ کریں، تو اس کا جواب ما انفقتم من خیر، قلیل خرچہ کرو یا کثیر خرچہ کرو، اور علی من ينفقو، کس پر خرچہ کرے، اس کا جواب للوالدین والاقربین سے دیا گیا۔ تو حدیث کے ذریعے سے سوال جو تھا، سوال کا جو جواب تھا، جواب کو سامنے رکھ کر کے جو حدیث ملی اس حدیث کو نقل کیا جس میں سوال کے دونوں شق کی
دونوں شق کیا ہے؟ موجود ہے۔ جس اعتبار سے قرآن کا جواب ہے اس اعتبار سے حدیث کے اندر سوال موجود ہے، اس لیے حدیث کو نقل کیا۔ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، تو یہ خرچہ کرنا والدین کے لیے ہوگا، رشتہ داروں کے لیے ہوگا، یتیموں کے لیے ہوگا، مسکینوں کے لیے ہوگا، مسافروں کے لیے ہوگا، اور یہ اس کے زیادہ مستحق ہے تمہارے خرچہ کرنے کے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، تو یہاں پر یہ خرچہ کرنا یہ مصارف زکوٰۃ کا بیان نہیں ہے۔ یہ خرچہ کرنا کیا ہے؟ مصارف زکوٰۃ کا بیان نہیں ہے۔ یہ خرچہ کرنا، ہدیہ خرچہ کرنا، نفلی صدقات وغیرہ، اس خرچہ کرنے کا بیان ہے۔ زکوٰۃ کا بیان کیا ہے؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، وہاں مصارف زکوٰۃ ہے نا، یہاں مصارف عطیات ہے۔ کیا ہے؟ مصارف عطیات کہہ لو، یا مصارف ہدیہ کہہ لو، یا مصارف نفلی صدقات کہہ لو، ہے نا۔ تو یہ ہے کیا ہے؟ تو پہلے والدین پر خرچہ کرو، پھر رشتہ داروں پر، پھر یتیموں پر، پھر مسکینوں پر اور مسافروں پر، یہ سب زیادہ مستحق ہیں، ٹھیک ہے۔ تو والدین کے بعد رشتہ داروں کا ذکر کیا۔ رشتہ داری کا لفظ بڑا جامع ہے، اقرب کو بھی شامل ہے، فالاقرب کو بھی شامل ہے، انتہائی قریبی کو بھی شامل ہے، اور دور والے رشتہ دار کو بھی شامل ہے۔ تو انسان بھائیوں پر خرچہ کرے، بہنوں پر خرچہ کرے، سمجھا، اپنے چچیریوں پر خرچہ کرے، ٹھیک ہے، اپنے خاندان کنبے پر خرچہ کرے، دور کے خاندان کے لوگوں پر خرچہ کرے، یتیم اور مسکین جو معاشرے کے دبے کچلے لوگ ہیں ان پر خرچہ کریں۔ وما تفعلوا من خیر انفاق وغیرہ، اور جو خیر بھی تم کرو گے، کیا مطلب؟ خرچ وغیرہ کرو گے، جو مال خرچہ کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے، اس پر بدلہ دے گا۔ کتب علیکم القتال للکفار وهو کرہ لکم طبعا لمشقته، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم لميل النفس الى الشهوات الموجبة لهلاكها ونفورها عن التكليفات الموجبة لسعادتها فلعل لكم في القتال وان كرهتموه خيرا لأن فيه اما الظفر والغنیمة والشهادة والأجر في تركه وإن أحببتموه شرا لأن فيه الذل والفقر وحرمان الأجر والله يعلم ما هو خير لكم وأنتم تعلمون۔ کیا ہے؟ تم پر فرض کیا گیا قتال کو کافروں سے، اور یہ قتال کرنا تم کو ناگوار لگتا ہے، کیوں؟ طبعا لمشقتہ، اس لیے کہ قتال میں مشقت ہے اور انسان آسان پسند ہے، مشقت کو یہ برداشت نہیں کرتا ہے، اس لیے قتال کا جو حکم دیا گیا، جہاد کا جو حکم دیا گیا، یہ طبعا ناگوار معلوم ہوتا ہے، کس لیے کہ اس میں جان خرچہ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ مال بھی خرچہ ہوتا ہے اور جان بھی خرچہ کرتا ہے، اور اپنے آپ کو کوئی انسان ہلاکت میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے۔ آسان تکرہوا شیئا، اب اس کے فوائد بیان کر رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہو، سمجھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ایک چیز کو تم ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جہاد طبعاً تم پر ناگوار گزرتا ہے، اس لیے کہ جان کی کھپت ہے، اس میں کس کی؟ جان کی کھپت ہے، مال کی کھپت ہے نا، اور خطرہ ہے کہ کب مر جائیں گے، طبعاً ناگوار ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کے اندر تمہارے لیے بہتری ہو، سمجھا؟ آسان تحبوا شیئا وهو شر لکم، اور تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور یہ تمہارے لیے بہتر ہو، کہ جہاد سے بچنا، گھر بیٹھے رہنا تم کو محبوب ہے، سمجھا؟ اور ہر انسان چاہتا ہے کہ ہم محفوظ ٹھکانہ، ہم محفوظ رہیں، ہمارے جان کو کوئی خطرہ نہ رہے، سمجھا؟ تو یہ گرچہ محبوب معلوم ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے تمہارا گھر پہ بیٹھنا تمہارے لیے برا ہو جائے، ہے نا، اور دشمن تم پر حاوی ہو جائے۔ تو فرمایا لمیل النفس الی الشہوات الموجبۃ لہلاکہا، ہاں، کہ عسیٰ ان تحبوا خیر، کا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کی تشریح کیا، لمیل النفس کی علت بیان کیا، لمیل النفس الی الشہوات الموجبۃ لہلاکہا، کیا ہے کہ نفس کے ان کیا ہے نہیں، عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم کی علت بیان کیا ہے نا، لمیل النفس الی الشہوات الموجبۃ لہلاکہا، عسیٰ ان تحبوا شیئا کی علت ہے نا، اور عسیٰ ان تکرہوا کی علت کیا ہے؟ نفورہا عن التکلیفات الموجبۃ لسعادتہا۔ تو لف و نشر غیر مرتب ہے، کیا ہے یہ؟ لف و نشر غیر مرتب، سمجھا؟ یعنی جس طرح چھوڑا گیا اس طرح لپیٹا نہیں گیا۔ تو عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم سے جڑے گا کون؟ ونفورہا عن التکلیفات الموجبۃ لسعادتہا، اور عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم سے جڑے گا کون؟ لمیل النفس الی الشہوات الموجبۃ،
کہ نفس کے ان خواہشات کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے جو سبب ہے اس کی ہلاکت کا، جو اس کی ہلاکت کا سبب ہے کہ نفس عام طور پر آرام پسند واقع ہوتا ہے، اور آرام پسندی قوموں کے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی ہے کہ دوسری قومیں اس پر چڑھ جاتی ہیں، ہے نا۔ اور کیا ہے کہ وَنُفُورِهَا عَنِ التَّكْلِيفَاتِ الْمُوجِبَةِ، اور نفس ان تکلیفات یعنی شریعت جن چیزوں کا مکلف بناتی ہے، تو نفس مکلفات سے نفرت کرتی ہے، ان مکلفات سے جو کہ اس کی سعادت کا موجب ہے، جو نفس کو سعادت تک پہنچاتا ہے، جنت تک پہنچاتا ہے نا۔ اور وہ کیا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے نا۔ تو جہاد کو تم ناپسند کرتے ہو، سمجھا، نفس نہیں چاہتا ہے کہ جان کو ہلاکت میں ڈالنا، لیکن تم ڈالو گے تو تمہارے لیے کیا ہو جائے گا؟ بہتر ہو جائے گا۔ فَلَعَلَّ لَكُمْ فِي الْقِتَالِ وَإِنْ كَرِهْتُمُوهُ خَيْرًا، اور تشریح ہے تو تمہارے لیے قتال میں اگرچہ تم ان کو ناپسند کرو بہتری ہے، اس لیے کہ اس کے اندر کامیابی ہے، مال غنیمت ہے اور شہادت ہے اور اجر ہے، اور اس کو چھوڑنے میں اگرچہ تم اس کو پسند کرو برائی ہے، اس لیے کہ اس میں ذلت ہے، فقر ہے اور اجر سے محرومی ہے۔ تو قتال بالسیف، جہاد کو چھوڑنے میں یہ نقصان ہے کیا؟ کہ تم اجر سے محروم ہو جاؤ گے، تم شہادت کی فضیلت سے محروم ہو جاؤ گے، تم فقر میں مبتلا ہو جاؤ گے، ذلت میں مبتلا ہو جاؤ گے، قومیں تم پر چڑھ جائیں گی، تم شکست کھا جاؤ گے۔ اور جہاد کو کرنے میں کیا ہے کہ تم مال غنیمت بھی تم کو مل سکتا ہے، شہادت بھی تم کو مل سکتی ہے، اللہ کی رضامندی بھی ملے گی، مال اور اجر بھی ملے گا، کامیابی بھی ملے گی، تمہارا روب بھی ہوگا، ہے نا۔ تو جہاد کے اندر انعامات ہیں، سمجھا، جہاد کا انجام انعامات کا حصول ہے، جس کو تمہاری طبیعت کیا کرتی ہے؟ ناگوار تمہاری طبیعت کو لگتا ہے، اور گھر پہ بیٹھنے کا انجام کیا ہے؟ نقصانات ہیں، کیا ہیں؟ نقصانات ہیں، جس کو تمہاری طبیعت ہو سکتا ہے کہ پسند کرے، ہے نا۔ حالانکہ جب کیا ہے ان افادات کو، ان فائدوں کو دیکھو گے تو تمہاری طبیعت خود مائل ہو جائے گی جہاد کی طرف، ہے نا۔ واللہ یعلم ما هو خیر لکم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان چیزوں کو جو تمہارے لیے بہتر ہے اور تم جانتے نہیں ہو۔ اے ایمان والو، تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، سین کے فتح کے ساتھ، اس کے کسرے کے ساتھ، سلم سے مراد اسلام ہے، اور یہ حال ہے سلم کیا ہے؟ کافتن، یہ حال ہے سلم سے، ادخلو کے ضمیر سے یہ حال نہیں ہے بلکہ سلم سے حال ہے، اور فی جمیع شرائعہ، اس کی تمام شریعتوں میں، سمجھا۔ تو سلم سے حال ہے، ادخلو کی ضمیر سے حال نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حال جو ہوتا ہے ذوالحال تجزی ہوتا ہے، ذوالحال کیا ہوتا ہے؟ تجزی ہوتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے، اور سلم جو ہے وہ تجزی اس میں ہے نہیں، سلم میں تجزی نہیں ہے۔ تو اسی کا جواب دیا کہ سلم سے مراد کیا ہے؟ فی جمیع شرائع، اسلام کے تمام احکام ہیں، اور اسلام کے احکام کیا ہے؟ تجزی ہیں، کیا ہے؟ تجزی ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہیں۔ عبادات کا ایک شعبہ ہے، اخلاقیات کا ایک شعبہ ہے، ایمانیات کا ایک شعبہ ہے، اعتقادات کا ایک شعبہ ہے نا، کیا ہے؟ عبادات کا ایک شعبہ ہے، منہیات کا ایک شعبہ ہے۔ تو کیا ہے؟ یہ الگ الگ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو اس احکام کے اعتبار سے سلم کیا ہوا؟ لفظ کے اعتبار سے تو ایک ہے، لیکن احکام کے اعتبار سے وہ انیک ہے۔ کیا ہے؟ احکام کے اعتبار سے انیک ہے، لہذا اس کا ذوالحال بننا درست ہے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ اور تم شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، تو تزینہ بالتفریق، یعنی اس کے مزین کر تفریق کے ذریعے اس کے مزین کردہ چیزوں کی پیروی نہ کرو، یقیناً وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ پس اگر تم مائل ہو گئے اسلام میں پورے طور پر داخل ہونے سے، یعنی تم داخل نہ ہوئے، تم ہٹ گئے دوسرے طرف، بعد اس کے کہ تمہارے پاس واضح دلیلیں آ چکی ہیں اس بات کی کہ اسلام ہی حق ہے، تو تم جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست ہے، کوئی چیز اس کو انتقام سے روک نہیں سکتی تم سے، اور وہ حکمت والا ہے اپنی کاریگری میں۔ نہیں انتظار کر رہے ہیں وہ لوگ جو اسلام میں پورے طور پر داخل نہیں ہو رہے ہیں، مگر اس بات کا کہ ان کے پاس اللہ آ جائے اور فرشتے آ جائیں بادلوں کے سائبان میں، یعنی اللہ کا امر آ جائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قول ہے او یاتی امر ربک یا ای عذاب ہو، یعنی اللہ کا عذاب آ جائے بادلوں کے سائبان میں، اور فرشتے عذاب لے کر کے آ جائیں اور معاملہ پورا کر دیا جائے، یعنی
ان کی ہلاکت کا معاملہ پورا ہو جائے اور اللہ ہی کی طرف سارے امور لوٹائے جائیں گے۔ یہ معروف بھی ہے، ترجو معروف فعل بھی ہے اور مجہول بھی فعل ہے، تو ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھئے بنی اسرائیل سے ان کو لاجواب کرنے کے لیے کہ کتنی واضح نشانیاں، کس قدر واضح نشانیاں ہم نے ان کو دی۔ کم استفہامیہ ہے، یہ روک رہا ہے اصل کو مفعول ثانی سے، اور وہ کم خود آتینا کا مفعول ثانی ہے، اور اس کی تمیز من آیۃ بینہ ہے۔ بینہ سے مراد ظاہرہ یعنی کھلی ہوئی نشانی، جیسے کہ سمندر کا پھاڑنا اور من اور سلوا کا اتارنا۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس کو کفر سے بدل دیا، اور جو کوئی اللہ کی نعمت کو بدلے گا، کفر کی وجہ سے ان لوگوں نے اس کو بدل دیا، اور جو کوئی اللہ کی نعمت کو بدلے گا یعنی اس کو جو اس پر انعام کیا، اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیاں، تو ان نشانیوں کو جو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور نعمت کے عطا فرمایا، اور ان نشانیوں کو نعمت اس لیے کہا گیا کہ یہ سبب ہدایت ہیں، بعد اس کے کہ ان کے پاس آ چکی ہیں کفر کرتے ہوئے، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس کے لیے کہا ہے ہاں اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب دینے والا ہے۔ اہل مکہ کے کافروں کے لیے دنیاوی زندگی کو سنوار دیا گیا رنگ و روغن کے ذریعے سے مزین کر کے، چنانچہ ان لوگوں نے اس کو پسند کر لیا، چن لیا یا ترجیح دیا، اور وہ مذاق اڑا رہے ہیں ایمان والوں کا ان کے فخر کی وجہ سے، حضرت عمار، حضرت بلال، حضرت صہیب جیسے لوگوں کا، یعنی وہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں ان کا اور ان پر فخر کر رہے ہیں مال کے ذریعے سے۔ اور تم ان لوگوں سے، اور جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا یعنی شرک سے بچے، اور وہ یہی لوگ ہیں عمار، بلال، صہیب جیسے لوگ، تو یہ ان سے اوپر ہوں گے قیامت کے دن۔ کن سے اوپر؟ مذاق اڑانے والوں سے اوپر ہوں گے قیامت کے دن۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، آخرت کے اندر یا دنیا کے اندر، بیں طور کے مسخور کو مالک بنا دیتا ہے، ان کا مسخور کو مالک بنا دیتا ہے ساخرین کے مال کا اور ان کی گردنوں کا۔ اور لوگ ایک طریقے پر تھے، ایمان پر تھے، چنانچہ اختلاف کیا ان لوگوں نے بعد میں، اس طرح کے کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ نے انکار کیا۔ اللہ نے نبیوں کو بھیجا ان کے پاس بشارت دینے کے لیے ایمان والوں کو جنت کی، اور ڈرانے کے لیے کفر کرنے والوں کو جہنم کی، اور ان کے ساتھ کتاب اتارا۔ کتاب کتب کے معنی میں ہے حق کے ساتھ، بالحق کا یہ جار مجرور سے مل کر متعلق ہے انزلہ سے، تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے اس دین میں جس میں ان لوگوں نے اختلاف کیا۔ ماں کا بیان من الدین ہے، اور نہیں اختلاف کیا دین میں مگر ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی، چنانچہ بعض ایمان لائے اور بعض نے کفر کیا۔ ہو کا مرجع الکتاب ہے، بعد اس کے کہ ان کے پاس بینات آ چکی یعنی واضح دلائل آ چکے توحید پر، اور من بعد متعلق ہے اختلافہ سے، اور من اور اس کا ما بعد مقدم ہے استثناء پر۔ معنی کے اعتبار سے، لفظ کے اعتبار سے بظاہر مؤخر ہے لیکن معنی کے اعتبار سے مقدم ہے، لہذا اس کا تعلق مستثنیٰ منہ سے ہو گیا، مستثنیٰ سے نہیں ہوا، لہذا یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ ایک مستثنیٰ منہ سے کئی مستثنیٰ ہے۔ بغیم من الکافرین بینہم، کہ کیا ہے ضد کرتے ہوئے آپس میں، کافروں کی طرف سے ضد کرتے ہوئے آپس میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دیا ایمان والوں کو اس حق کی جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا اپنے ارادے سے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم کی طرف یعنی حق کے راستے کی طرف۔ اور نازل ہوئی ان مصیبتوں کے سلسلے میں جو مسلمانوں کو لاحق ہوئی تھی کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم پر ان لوگوں کے احوال نہیں آئے ہیں جو گزر چکے تم سے پہلے، یعنی جو مومنین گزر چکے ہیں اور ان کو جو تکلیف پہنچی ہے وہ احوال تم پر نہیں آئے، چنانچہ تم صبر کرو جیسا کہ ان لوگوں نے صبر کیا تھا۔ مستہم الباساء والضراء، ان کو شدت فقر لاحق ہوا اور بیماری لاحق ہوئی، اور وہ لوگ جھنجھوڑ دیے گئے قسم قسم کی بلاؤں سے۔ مستہم جملہ مستانفہ ہے، ما قبل کی وضاحت کرنے والا ہے، یہاں تک کہ رسول کہنے لگے، یقولوں کو نصب کے ساتھ ہی پڑھ سکتے ہیں اور رفع کے ساتھ ہی پڑھ سکتے ہیں، اور یہاں تک کہ رسول اور ایمان والے نے کہا، یہاں تک کہ رسول اور ان پر ایمان لانے والوں نے کہا۔ کیوں کہا؟ استبطاء للنصر، مدد میں تاخیر کی وجہ سے اور ان پر سختی کی انتہا کی وجہ سے کہنے لگے متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد۔ یاتی نکال کر بتا دیا کہ مدد کیا ظرف مقدم ہے اور حالت نصب میں ہے، کب آئے گی اللہ کی مدد جس کا ہم سے وعدہ کیا ہے اللہ نے۔ چنانچہ ان کی دعا قبول کی گئی اللہ کی طرف سے، چاہے ان کو جواب دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ سنو اللہ کی مدد قریب ہے، یعنی اس کا آنا قریب ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچہ کریں،
سائل عمرو ابن جموح ہے اور وہ بوڑھے تھے اور انہوں نے پوچھا اللہ حضور سے کہ کیا خرچہ کریں اور کن پر خرچہ کریں؟ آپ کہیے ان سے کہ جو خیر بھی تم خرچہ کرو گے، جو مال بھی خرچہ کرو گے، یہ من خیر ما کا بیان ہے، یہ قلیل و کثیر سب کو شامل ہے، اور اس میں منفق کا بیان ہے، جو خرچہ کرنے والا جو منفق کا بیان ہے یعنی خرچہ کرنے والے کا بیان ہے، اور وہ سوال کی ایک شق ہے اور جواب دیا ہے مصرف سے، جو کہ سوال کی دوسری شق ہے اپنے قول فللوالدین کے ذریعے سے۔ چنانچہ تم خرچہ کرو والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے، یہ اس کے زیادہ مستحق ہیں، یعنی تمہارے خرچے کے زیادہ مستحق ہیں۔ اور جو بھی خیر کرو گے یعنی خرچ وغیرہ کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے اور اس پر بدلہ دیا جائے گا۔ تم پر قتال فرض کیا گیا کافروں سے، حالانکہ یہ تم کو ناگوار لگ سکتا ہے، اس کی مشقت طبعی طور پر اس کی مشقت کی وجہ سے، قتال میں مشقت ہونے کی وجہ سے امید ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اس لیے کہ نفس ان خواہشات کی طرف مائل ہوتا ہے جو اس کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے، اور نفس ان مکلفات شرعیہ سے نفرت کرتا ہے جو اس کی سعادت کا موجب ہے۔ تو شاید کہ تمہارے لیے قتال میں اگرچہ تم اس کو ناپسند کرو بہتری ہو، اس لیے کہ اس کے اندر کامیابی ہے اور غنیمت ہے اور شہادت ہے اور اجر ہے، اور قتال کو ترک کرنے میں برائی ہو اگرچہ تم اس کو پسند کرو، اس لیے کہ اس کے اندر ذلت ہے، فقر ہے اور محرومی ہے اجر سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے ان چیزوں کو جو تمہارے لیے بہتر ہے اور تم نہیں جانتے ہو اس کو۔ فَيَبَادِرُوا إِلَىٰ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ، لہذا تم سبقت کرو اس چیز کی طرف جو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے۔